बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व मोहतशम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई शानदार, बाबरकत, बाकमाल, सरीउल असर, तीर बहदफ और मुजर्रब अमल मुबारक बताऊंगा कि जादू जितना भी पुराना क्यों ना हो और जितना भी ज़्यादा ख़तरनाक क्यों ना हो, जादू 100 साल पुराना क्यों ना हो, जादू कितना ही ख़तरनाक क्यों ना हो, जादू किसी किस्म का भी हो, जिस मर्ज़ी किस्म का हो, सिर्फ़ 4 आयात आपने पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला जादू का और जादू की वजह से जन्नात का जितना भी असर है, चाहे वो घर पर है या चाहे वो मरीज़ पर है या घर के अफराद पर है, घर पर है, इंशाअल्लाह ताला जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। और जादू की वजह से जो जन्नात या शैतानी मखलूक़ात उमड़ आती हैं वो भी इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी और उनका असर जो है वो ज़ाइल हो जाएगा और वो अपनी जगह से ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और घर के अंदर अमन व अमान और सुकून जो है उसका दौर दौरा होगा। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब फरमा लीजिए और इस वीडियो को भलाई की नीयत से खिदमत खल्क़ फ़ी सबिलिल्लाह के जज्बे के तहत इसे आगे शेयर कीजिए और दीगर दोस्तों तक, अपने मुसलमान बहन भाइयों तक इसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि पीर साहब फरमाते हैं करबला हो बला और होता है भले का भला। ये जो करबला हो बला होता है भले का भला, ये कोई आम बात नहीं है। इस बात के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पोशीदा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफ़उन नास, फरमाया तुम में से बेहतरीन वो है, तुम लोगों में से बेहतरीन वो है मन यनफ़उन नास, जो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदा बख्शो, मुनाफा बख्शो, फ़ायदे मंद हो, मुफीद हो। तो अपनी ज़िंदगी को फ़ायदा मंद बना लीजिए, मुफीद बना लीजिए, दूसरों का भला करते जाएंगे, अल्लाह ताला आपका भला फरमा देगा। अज़ीज़ान गिरामी कदर, ज़िंदगी का तजर्बा बताता है कि अल्लाह ताला की मदद जैसी किसी की मदद नहीं है, अल्लाह ताला की मदद जैसी कोई शय नहीं है। मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल अचानक अपना रुख बदल लेती है अगर अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाए। वो शायर कहता है ना कि जब करम होता है तो हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। जब करम होता है तो फिर हालात बदल जाते हैं। अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है, आखिर ख़ुद इंसान पता लगाता है ना। इसके मुतालिक लोग सवाल करते हैं कि इस्तिखारा कर दीजिए कि हमें पता चल जाए हम पर जादू है या कोई और मसाइल हैं, किन मसाइल की वजह से मेरे ऊपर ये तकालीफ़ हैं या ये जादू है या क्या है, तो फिर उसका इस्तिखारा किया जाता है। तो हमारे चैनल पर इस्तिखारा ख़ुद करें के नाम से एक वीडियो पब्लिश की गई है, उसे आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप पता लगाना चाहते हैं आप पर जादू है कि नहीं है, जादू करवाने वाला कौन है, उसके मुतालिक भी पीर साहब के हुजूर शेखुल कुरान आफ्ताब इल्म व हिकमत तबीब मिल्लत हज़रत सरकार पीर अबू नौमान रिज़वी सैफ़ी ज़िदा शरफ़हू आपकी वीडियोज़, आपके बयानात मौजूद हैं, वो आप सुन सकते हैं। उनके लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको दे दिए जाएंगे। तो आप पहले वो पता कीजिए और फिर इस अमल को कीजिए। अगर आपको पक्का पता है कि जादू ही है और जन्नात के असरात ही हैं जिसकी वजह से आप इस वीडियो में आए हैं और आप ये बयान सुन रहे हैं, तो फिर आप इस अमल को कर लीजिए। ये अमल करने की देर है। इंशाअल्लाह ताला जादू 100 साल पुराना क्यों ना हो, जादू जन्नात का साया या असरात क्यों ना हो, कितने ही ख़तरनाक क्यों ना हो, इंशाअल्लाह ताला वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जब हालात बदलते हैं, जब कर्म होता है तो हालात बदल जाते हैं, गम सभी राहतों तस्कीन में ढल जाते हैं। तो इज़ान गिरामी कदर, अल्लाह ताला की मदद जब इंसान को मिल जाती है तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि अल्लाह ताला की मदद कैसे आएगी। बाज़ औक़ात जब कभी
حالات انسان کے بدلتے ہیں تو پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ میری اپنی تگ و دو کی وجہ سے ہے، میری اپنی جد و جہد کی وجہ سے ہے، میری اپنی محنت کی وجہ سے حالات بدلے ہیں۔ وہ بھول جاتا ہے کہ تیری محنت کیا ہے، تو کیا چیز ہے۔ اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو پھر حالات نہ بدلتے۔ دولت کی ریل پیل دیکھ کے انسان کہنے لگ جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور وہ یہ گمان کرنے لگتا ہے اور اپنے دماغ میں یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ دولت جو آئی ہے، یہ گھر میں جو سکون آیا ہے، یہ میری اپنی وجہ سے ہے، لیکن اللہ کے کرم کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان خوشحال ہوتا ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خوش نصیب بنائے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ زندگی کے اتار چڑھاؤ یہ آتے ہی اس وجہ سے ہے کہ انسان اللہ سے غافل نہ ہو جائے۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ اتار چڑھاؤ، یہ تکالیف، یہ دکھ درد نہ ہو تو پھر انسان خود کو پھر کوئی اور شے سمجھنے لگتا ہے، کوئی اور مخلوق سمجھنے لگتا ہے۔ اگر تکالیف اور دکھ آتے ہیں تو انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے، اسے یاد رہتا ہے کہ ہاں میں انسان ہوں۔ فرعون پر اور نمرود پر کوئی تکلیف نہیں آئی، کئی سو سال وہ زندہ رہے۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے جب سینکڑوں سال وہ زندہ رہا اور اس نے حکمرانی کی تو وہ یہ سمجھنے لگ گیا کہ وہ انسان نہیں بلکہ خدا ہے۔ لیکن پھر جب تکالیف آتی ہیں تو پھر انسان سمجھتا ہے نہیں، اللہ اکبر، یہ تکلیف آئی ہے، میری اوقات یہ ہے کہ میں اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک مچھر کے کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک کیڑے کے کانٹے کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق شش جہات ہے، وہ پہاڑوں کا بھی مالک ہے، وہ آسمانوں کا بھی مالک، وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، وہ سمندروں کا بھی مالک ہے۔ وہ جتنی بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے، جتنا ہی بھی کائنات میں نظام چل رہا ہے، وہ سارا نظام اسی کے طرف سے قائم کیا گیا ہے، وہ سب کو چلا رہا ہے۔ تو ایک تیری میری تقدیر بنانا اس کے لیے کچھ بات نہیں۔ جادو برحق ہے، جادو سے بعض اوقات انسان کے جسم میں کچھ علامات نمودار ہوتی ہیں۔ وہ علامات کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جادو کی علامات کیا ہیں تو اس کی ویڈیو بھی سرکار پیر صاحب کا بیان جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے، پبلش ہوا ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا بھی لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو جادو کی علامات جب نہ آ جائیں اور گھر کے اندر بھی جادو ہو تو پھر آپ نے یہ 4 آیات پڑھنی ہیں، اور کس طرح سے پڑھنی ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ مبارک، ایک اور عمل مبارک قرآنی عمل ہے، یہ آپ کو بتاؤں گا کہ 4 آیات کے ساتھ ایک اور سورت مبارکہ ہے جس کو فاتحہ کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ، وہ پڑھنی ہے۔ اور یہ جو 4 آیات بتانے جا رہا ہوں یہ پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ پڑھ کر عمل کس طرح کرنا ہے وہ بتاتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور مریض کے کان میں صرف پھونک مارنی ہے، مریض کے کان میں صرف دم کرنا ہے اور پھونک مارنی ہے، اور گھر کے اندر پھونک لگانی ہے چاروں کونوں میں انشاءاللہ تعالی۔ جادو جنات زائل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور جو تکلیف اور دکھ سے مریض تڑپ رہا تھا، جس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے وہ پریشان تھا، وہ پریشانی ختم ہو جائے گی، اور آپ انشاءاللہ تعالی ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ وہ 4 آیات کون سی ہیں؟ وہ 4 آیات سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات ہیں۔ سماعت کر لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یہ 4 آیات ہیں۔ جادو کی تمام اقسام، وہ کالا علم ہے، سفلی علم ہے، آتشی ہے، آبی ہے، جو بھی ہے، وہ سفلی ہے، وہ کالا علم ہے، بلیک میجک جس طرح کا بھی ہے، جس مرضی قسم کا ہے، کالا پیلا نیلا، جنتر منتر تنتر کسی طرح کے بھی ہیں، ان سب کے لیے آپ نے یہ 4 آیات پڑھنی ہیں اور مریض کے کان میں اس کا دم کرنا ہے،
اور اس گھر کے اندر جس گھر میں مسئلہ ہے جادو جنات کا، اس گھر کے 4 کونوں میں اس کو پھونک مارنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ 7 بار پھونک مار لیں، 3 بار مار لیں۔ زیادہ اچھا عمل یہ ہے کہ 7 مرتبہ پھونک ماری جائے مریض کے کان میں اور گھر کے اندر۔ یہ عمل آپ نے 41 روز تک کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ 41 روز، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ 1 ہفتے کے اندر آپ کو بینیفٹ اور فوائد ملنا شروع ہو جائیں گے۔ اب سورۃ الفاتحہ اور 4 آیات سورۃ المومنون کی کس طرح ملانی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الفاتحہ شریف 41 بار پڑھنی ہے، اور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، اور کلونجی کے یا زیتون کے تیل پر آپ ان آیات کو پڑھ کر اور سورۃ الفاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھ کر پھونک ماریں۔ اور مریض کی علامات، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جادو کی کچھ علامات ہوتی ہیں، ان علامات میں یہ بھی ہے کہ جسم پر درد ہوتا ہے، کبھی کس جگہ اور کبھی کس جگہ، اور کسی جگہ کو، جسم کے کسی حصے کو جادو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے۔ تو جس جگہ پر زیادہ تکلیف ہے اور زیادہ درد ہے اور زیادہ مسئلہ ہے، اس جگہ پر اس دم کیے ہوئے جو تیل ہے کلونجی کا یا زیتون کا، اس پر جو دم کیا ہوا ہوگا، یہ آخری 4 آیات 11 مرتبہ سورۃ المومنون کی اور 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، تو انشاءاللہ تعالی یہ پڑھ کر آپ نے اس پر پھونک مارنا ہے، اور تیل پر کلونجی یا زیتون کے، اور وہ مریض کے متاثرہ حصے پر لگانا ہے۔ ہلکے ہلکے سے مساج کریں، ہلکے ہلکے سے، اور آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اور ہر طرح کے دکھ درد سے، تکلیف سے، اور جادو سے اور ٹونے سے اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند لگی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔